14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جس کو ہمارے ہاں عام طور سے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ احکام ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے، اور اس رات میں عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ۔ آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، 17 صحابہ کرام سے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا 17 روایتوں کا یہ بے اثر اور بے بنیاد نہیں۔ اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، نمازوں وغیرہ کا، نفلی نمازوں کا، یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اس رات میں آواز لگاتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں۔ حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت، مشکلوں میں مبتلا، جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں۔ یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ دعائیں کرنا بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو۔ جیسا ابھی میں نے بتایا، مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی۔ تو شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہی ہے، اسے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے، تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا۔ لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہے عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں، اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ نہ اٹھاتا۔ کیا کے طریقے گڑ لیے کہ بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ۔ وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضروری فرض۔ اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملامت، یہ لے بھائی اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے، یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے، بخیل ہے کہ اس کے گھر میں حلوہ ہی نہیں پکتا۔ اب کوئی خدا کا بندہ پوچھے کہ بھائی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے تعامل میں کہیں ہے
کہ بھائی شب برات کے دن حلوہ پکنا چاہیے. نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابہ کرام کے عمل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے، مگر یہ حلادی بات اور اس کو فرض اور واجب سے زیادہ ضروری قرار دے. کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ یہ بدعت ہے، ارے بھائی حلوہ پکانے میں کیا ہے؟ حلوہ کوئی حرام چیز ہے؟ تو یہ جواب، ارے بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں، روز پکاؤ، لیکن شب برات کو خاص طور پر حلوے کے لیے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا، کوئی نہ پکائے تو ملامت کرنا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں. تو ایک تو یہ شگوفہ چھوڑ دیا شیطان نے. دوسرا اس سے زیادہ خراب کہ بھائی شب برات میں آتش بازی ہونی چاہیے، الیاذ باللہ العظیم. اس میں لاکھوں روپیہ آگ میں جلا دیا آتش بازی کرنے سے. آتش بازی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس آتش بازی نے جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے. بوری بازار کراچی کا آج بھی گواہ ہے اسی شب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا کا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، جل کر بھسم ہو گیا. اب پھر بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے تعامل میں، نہ بزرگان دین کی وصیتوں میں کہیں بھی نہیں اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگوفہ چھوڑ دیا. یہ شیطان. حلوہ پکانا تو چلو بھائی عام دنوں میں جائز تھا، حلال تھا. یہ آتش بازی جو ہے تو عام دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو، جس میں جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے. تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں، جس میں دعائیں مانگنے کے لیے فرما رہے ہیں، اس میں یہ کام کرنا تو اتنی بڑی بری بات ہے کہ یہ چھوڑ دیں. تیسرا یہ کہ بھائی یہ راتیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے. جتنا آدمی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جلسے ہو رہے، راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہی، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں. تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے، اچھا تو ہے کہ پوری رات پوری نہ ہو سکے، جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. تو اس میں نمازیں، نفل نمازیں پڑھے، لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہے وہ پڑھے، دعائیں کریں، مناجات مقبول دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ کریں، اپنے ذات کی دعائیں کریں. آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے اور ہمارا ملک خاص طور پر گھرا ہوا ہے، تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے. اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے
یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں. یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا، اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور، ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں. البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے. لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے، اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، پرسوں کو بھی حاصل ہے، ترسوں کو بھی حاصل ہے. اور جنہوں میں نہیں رکھ سکے اس دن رکھ لو. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی تو کچھ زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں. لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے رکھ دیا جائے. اس طرح اس شب برات کو، اس رات کو گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال. آپ نے یہ فرمایا، قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے ہیں. تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا ہے مغفرت ہوتا، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت ہے. اللہ بچائے. ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان. کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو. اللہ بچائے. ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات. اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ، شلوار، پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. اللہ بچائے. تو اس کے بارے میں بھی اس حدیث میں آتا ہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے. ارے بھائی، کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس سے بتا دو، معاملہ صاف کر لو. کوئی شکایت ہوئی ہے، شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو. اور تمہیں شریعت نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو، بدلہ لے لو برابر سرابر کا. لیکن دل میں کینہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے، خار کرنے، تکلیف پہنچانے، بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ گئے. یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف نہیں. اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے یہ. اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا. فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے. جو کوئی مجھ سے اس میں جھگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دوں. تو تکبر بہت خراب ہے اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا. اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں سے نیچے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ کون سی دولت مل جائے گی؟ کون سی لذت حاصل ہو جائے گی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے.